بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، جنت میں بحیثیت مجموع امتیں کس طرح داخل ہوں گی، کون جنت کا افتتاح کرے گا، کون سی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور امت محمدیہ کے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ اس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا، ان کا تذکرہ ہم نے کیا۔ جس طرح پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جہنم سے بچائیں گے اور پل صراط سے گزروا دیں گے، وہیں پر ایک بڑی تعداد امت محمدیہ کی اور امت محمدیہ سے پہلے امتوں کی بھی ایسی ہوگی جو اگرچہ کہ مومن ہوں گے لیکن گناہوں کی سبب ان کی پکڑ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے لیے جہنم کا ہوگا۔ یہ لوگ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جب ان کے لیے متعینہ سزا پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی فیاضی اور اللہ کا کرم وہ ہوگا جو بہت ساروں کو، بلکہ اکثروں کو، بلکہ سبھیوں کو ان کے سزاؤں کے بھگتنے سے پہلے ہی اپنے فضل سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے یا فرشتوں یا مومنوں کی شفاعت سے جہنم سے نکالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ قیامت کے دن میری جو شفاعت ہوگی میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک بڑی تعداد کو حضور کی شفاعت پر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اس شفاعت کے بعد جو آخری شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اللہ سے اجازت لیں گے کہ یا اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے لیے بھی شفاعت کروں جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے نبی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، میری بلندی کی قسم ہے، دنیا میں جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تھی میں اس کو ضرور جہنم سے نکالوں گا۔ وہ شخص ضرور نکلے گا جو لا الہ الا اللہ پر دنیا میں تھا، یعنی اس کا ایمان سلامت تھا، وہ اپنے ایمان و یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے مرا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اعمال کی خرابی کا بھگتان ہو سکتا ہے، نماز میں کمی رہ گئی، روزے میں کمی رہ گئی، حج میں کمی رہ گئی، یا وہ ادا نہیں ہوا، اس کی سزا، اس کا بھگتان۔ ایمان کی کمی یہ اس کا کوئی بھگتان نہیں ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں۔ ایمان کی اگر کمی ہے
تو پھر آدمی سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہلے مرحلے میں وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے تھے حضور کی شفاعت پہ نکلیں گے، وہیں پر دوسرے مرحلے میں یہ شفاعت کرنے والے فرشتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کے فیصلوں سے فارغ ہو جائیں گے اور جب ارادہ کریں گے کہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو جہنم سے نکالیں تو فرشتوں کو شفاعت کا حق دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جاؤ جہنم کے اندر اور جس کے دل میں ایمان ہے ایسوں کو جو جو تمہیں نظر آئے نکال کر جہنم سے لا لو۔ فرشتے جہنم میں اتریں گے، دیکھیں گے اور مومنین کو ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات سے پہچانیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اس چہرے پہ حرام کیا ہے جو چہرہ اللہ کے سامنے سجدے میں جھکتا ہے، اس پر وہ ان کو پہچان کر باہر نکالیں گے۔ تو یہ ایسے ہوں گے کہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان کو نہر حیات میں غسل دیا جائے گا تو یہ پھر سے ایسے اگیں گے جیسے کوئی درخت پانی ملنے کے بعد اچھی طرح سے اگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایسے ہی اہل ایمان بھی سفارش کر کر جہنمیوں کو نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اب وہ ساری باتوں تک پہنچ پیچھے سے لے لیں، یہ حضور کے ساتھ بھی پھر اپنی اپنی جنتوں میں، تو دیکھیں گے کہ بہت سارے ان کے اپنے وہ ہیں جو دنیا میں ان کے ساتھ تھے لیکن یہاں نظر نہیں آ رہے اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ فکر اپنے انہی بھائیوں اور دوستوں کی ہوگی، اور وہ سارے کے سارے جمع ہو کر اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم تو جنت میں پہنچ گئے ہیں لیکن ہم اپنے بہت سے دوستوں بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں نظر نہیں آتے، حالانکہ مومن تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے روزے رکھے، ہمارے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی، ہمارے ساتھ انہوں نے حج کیے، یا اللہ پھر بھی کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں، ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں اللہ کہ آپ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ہمارے ساتھ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، میں نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، تم جاؤ اور جہنم میں جو جو تمہاری جان پہچان کے ہوں ان سب کو اپنے ساتھ نکال کر لا لو۔ تو یہ جنتی اپنے ساتھ ان سارے اپنے قریبی لوگوں کو نکال کر لائیں گے جن کے ان کے ساتھ تعلقات تھے اور جو ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، دنیا میں ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اعمال کرتے تھے، کسی وجہ سے پکڑے گئے جہنم میں۔ یہ جب جائیں گے اور ان کو دیکھیں گے تو یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو محفوظ رکھے گا نماز اور سجدے کی وجہ سے، لیکن ان کے جسم جل رہے ہوں گے تو کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک اور کوئی کمر تک کی آگ میں جل رہا ہو، ان کو یہ اٹھا کر لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ جتنوں کو ہم جانتے تھے اور جن کو ہم پہچانتے تھے اتنوں کو سب کو لے کر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کوئی بچہ تمہاری اپنی جان پہچان والوں میں سے؟ نہیں اللہ ہم نے اپنے سارے جان پہچانے والوں کو لا لیا۔ اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، پھر سے جاؤ اور پھر سے جا کر ہر اس شخص کو نکال کے لا لو جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے۔ یہ پھر جائیں گے اور جا کر ایسوں کو ٹٹولیں گے، وہ خیر وہ ایمان ان کا چمک رہا ہوگا، اس کے وقت اللہ ان کو سمجھائیں گے اور وہ ایسوں کو نکال کر چھانٹ کر لائیں گے جن کے دلوں میں 1 دینار کے برابر ایمان ہوگا، اور جب یہ نکال کر لائیں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ایسے سارے ہم نے لا لیے ہیں، اب کوئی نہیں بچا جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایسے کرو، پھر سے جاؤ اور جا کر ان کو بھی نکال کر لاؤ جن کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے، تو پھر جائیں اور یہ پھر جا کر
ان سبوں کو چھانٹ چھانٹ کر لائیں گے جن کے دلوں میں آدھے دینار کے برابر ایمان. اللہ کہیں گے لا چکے؟ تو کہیں گے ہاں اللہ ہم ایسے سب کو لا چکے جن کے دلوں میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور جاؤ، اور اب کے جا کے ان سب کو لے کر آؤ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے. یہ جو ہے نا ذرہ برابر جو کہا جاتا ہے، یہ ذرہ ایک رائی کا دانہ ذرہ جسے کہتے ہیں، کہ جن کے دل میں ذرہ برابر اتنا سا بھی ایمان ہو ان کو ملا، تو یہ جا کر ان سب کو سمیٹ سمیٹ کر لائیں گے جو ان کو سمجھ میں آئے. اللہ کہیں گے لا چکے؟ تو کہیں گے یا اللہ اب ہم نے جہنم میں اہل ایمان میں سے بظاہر کسی کو نہیں چھوڑا ہے، ہم نے سب کو لا لیا. ایمان جن کے پاس ہم نے ان سب کو لایا. اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کہہ رہے ہیں کہ اس پر اللہ کہیں گے کہ دیکھو نبیوں نے بھی سفارش کر ڈالی ہے، فرشتوں نے بھی شفاعت کر دی ہے، اور ایمان والوں نے بھی شفاعت کر دی. اب سوائے ارحم الراحمین کے کوئی نہیں بچا، اب میں اکیلا بچا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی ایک مٹھی آگ میں سے جہنم کے لوگوں کو نکالیں گے. یہ وہ ہوں گے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور ان کی زندگی میں عمل کوئی نہیں ہوگا، کوئی عمل کے بغیر مرے ہوں گے، صرف ان کے دل میں ایمان تھا بس اور کچھ نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے جو ان جنتیوں کو بھی دکھے نہیں ہوں گے، ان کا اتنا سا ایمان ہوگا بس لا الہ الا اللہ کا اقرار ان کے پاس ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نکالیں گے. یہ جب آئیں گے باہر تو ان کا حال یہ ہوگا کہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلا کر مار چکا ہوگا، ختم کر چکا ہوگا. یعنی موت کو موت دینے سے پہلے کا یہ واقعہ، موت کو موت آنے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ جلا کر ختم کر چکا ہوگا. پھر جب یہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مٹھی سے باہر لائیں. ان کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ان کا ایمان ان کو اللہ کو معلوم تھا بس، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی عمل ہی نہیں تھا، ایسے ہی مزے سارے. تو ان کو اللہ باہر نکالیں گے. اللہ کے نبی نے کہا اصبحوا حماما، ایسے ہو چکے ہوں گے جیسے جل کر کوئلہ ہو جاتے، ایک لکڑی کوئلہ ہو جاتی. اللہ ان کو جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیات ہے، اس میں غوطہ دے. نہر حیات وہاں ہے، یہاں تو آب حیات کے چکر میں پریشان رہتے، تو قصے کہانی الف لیلا کی ہماری چلتی رہتی ہے. آب حیات آب حیات، کوئی آب حیات دنیا میں اللہ نے نہیں رکھا، ہر ایک کو آب ممات پلایا ہے اللہ. موت کا پانی سب نے پیا ہوا ہے، اور یہاں کسی نے آب حیات نہیں پیا ہوا. آب حیات وہاں پر ہے، وہ پینے کے بعد وہاں موت نہیں آئے. تو نہر حیات ایک جنت کی نہر ہے، اس میں ان کو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اور جب اس میں ڈالیں گے تو یہ پھر سے اگنا شروع ہوں گے جیسے کوئی درخت اور پودا اگتا ہے، اور پھر سے اگتے اگتے یہ خوبصورت خوشنما انسان بنیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان سے کہے گا کہ کتنی جنت چاہیے سوچو. بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن، دنیا کے 3 دن کے بقدر یہ سوچتے رہیں کہ ہمیں کیا کیا چاہیے، یہ اپنی خواہشیں. اور اللہ ان کے دماغ کو کھول دے گا. دنیا میں تو ہمارا چلتا کتنا ہے، 4%، 3%، 3.5%، یعنی 100 میں سے 99 الگ کر کے ایک، اور ایک کا 4%، 3% چلتا ہے. وہاں وہ پورے دے کر اور خود اللہ ان کے دلوں میں خیالات ڈال ڈال کر ان سے کہیں گے تمنا کرو، تو یہ تمنا کریں گے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے آخر میں. بعض روایتوں میں یہ ہے، میں جوڑ رہا ہوں الگ الگ روایتوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسے کرو کہ دنیا جانتے ہو، دنیا معلوم ہے کہاں؟ دنیا تو معلوم تھی، بہت بڑی تھی وہ بھی. کہا ٹھیک ہے، جتنی دنیا تھی وہ اور اس سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں عطا کر رہے ہیں، 10 پڑ بڑا. یہ جو ہے نا ادنا رائی کے دانے کے برابر بھی جنت ایمان لے کر جائیں گے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی جو بولتے ہیں. ان الفاظ میں کوئی روایت نہیں ہے، انہی الفاظ سے بالکل ایسی حدیث بظاہر ملتی نہیں ہے کہ حضور نے کہا ہو کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان لاؤ گے تو 10 گنا بڑی جنت ملے گی. البتہ مفہوم احادیث یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، اس لیے
جو لوگ حدیث اس انداز میں بیان کرتے ہیں وہ حدیث کہہ کر نہ بولا کریں، بلکہ مفہوم حدیث بول کر بولا کریں، کہ احادیث کے مفہوم سے یہ بات ملتی ہے کہ ادنا سے ادنا ایمان والے کو جو جنت اللہ کے قیامت کے دن دے گا وہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، یعنی 11 بڑھ ہوگی، ایک تو دنیا اور 10 گنا اس سے بڑی، تو 11 ہوگی، تو یہ 11 دنیا کے برابر اللہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ تو یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی جنتوں میں دے دے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امتوں کے جو موحد ہوں گے، توحید پر رہنے والے لوگ ہوں گے، اگرچہ کے گنہگار تھے، ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کریں گے جہنم پر کہ ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں جائے گی، اور جہنمیوں کی آنکھوں کی بینائی اللہ اڑا دے گی اور پریشان کرنے کے لیے اللہ ان کی نگاہوں کی روشنی باقی رکھے گا، اور جہنم کی آگ سے کہے گا کہ ان کے چہروں کو تم نہیں جلاؤ گے، ان کے چہروں کو تم نہیں جلاؤ گے۔ پھر ایسے ہی ان کو شیاطین کے ساتھ قید نہیں کیا جائے، ایسے ہی ان کو زنجیروں میں جہنم کی نہیں جکڑا جائے، ایسے ہی ان کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی نہیں پلایا جائے، اور ایسے ان کو تارکول کا لباس جو جہنم کا خطرناک لباس ہے جس سے جلے گا آدمی اندر باہر سے، وہ بھی ان کو نہیں پہنایا جائے گا، وہ جہنمیوں کے لیے ہوگا، وہ جہنمی جو شرک پر مرے، کفر پر مرے، ان کے لیے ہوگا۔ ان کو ہلکے عذاب میں اس انداز میں اللہ رکھیں گے کہ کسی کو آگ ان کے ٹخنے پر جلا رہی ہوگی، کسی کے آگ اس کے گھٹنوں تک ہوگی، کسی کو آگ اس کے کمر تک ہوگی، اور کسی کو آگ اس کے گردن تک جلا رہی ہوگی اور اس میں جل رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جب ان کو جہنم سے نکالنا چاہیں گے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ ہوگا جہنم کے اندر۔ وہ واقعہ یہ ہوگا کہ یہ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے یہ بھی، اور ان کے علاوہ کافر، مشرک، فلاں چنا سارے یہودی، عیسائی، یہ سب بھی جہنم میں ہوں گے، اور جہنم والے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں، ایک دوسرے کو جلنا، ایک دوسرے کی سزا، ایک دوسرے کا عذاب۔ تو اس وقت ان ایمان والوں کو، مومن جو ہوں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان کو دیکھ کر ایک طعنہ کریں گے یہودی، عیسائی، مشرک، بت پرست اور دوسرے مذہب والے جو جہنم میں جل رہے ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ارے بھائی ہم تو جہنم میں آئے، چلو آئے، لیکن تم تو تھے نا اللہ کو ماننے والے، اور تم نے ایمان لایا تھا اللہ پر، تم نے ایمان لایا تھا اس کی کتابوں پر، تم نے ایمان لایا تھا اس کے رسولوں پر، اس کے باوجود تم اور ہم جہنم میں برابر ہیں۔ فَأَنْتُمْ وَنَحْنُ الْيَوْمَ سَوَاءٌ، کہ تم اور ہم جہنم میں ہیں، تمہارا ایمان لایا تم کو کون سا فائدہ دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے اس جملے پر اللہ کو اتنا غصہ آئے گا، اتنا غصہ آئے گا کہ اس سے پہلے اللہ کو اتنا غصہ کبھی نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حکم کریں گے کہ جتنے جہنم میں یہ ایمان والے چل رہے ہیں ان سب کو نکال دو جہنم سے، پورے نکالو، اور ان سب کو نکال کر ایک نہر کا عہدہ دلا کر ان کو جنت کی طرف جب لے جایا جائے گا تو قرآن کریم میں ان کی حسرت کا تذکرہ ہے، 14ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت یہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش کچھ نہیں ہوتا، خالی ایمان ہی ہمارے پاس ہوتا تو آج ہم نکل جاتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہمارے پاس اسلام ہوتا تو آج ہم بھی ان کے ساتھ باہر نکل جاتے۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو جہنم سے نکالے، چاہے کچھ سزا بھگتنے کے بعد۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں ایمان والوں میں سے بعض 1 مہینہ رہیں گے دنیا کے حساب سے، بعض 1 سال کے بقدر جلیں گے، اور جہنم میں ایک مومن زیادہ سے زیادہ اگر جلے گا، بہت لمبا اگر جلا اور بہت زیادہ اگر وہ جہنم میں رہا تو اتنا رہے گا جتنا دنیا کی عمر ہے جب سے وہ بنی ہے اور جب وہ ختم ہوگی، آدم علیہ السلام سے قیامت تک کا جتنا عرصہ ہوگا، بس اس سے زیادہ کوئی مومن جہنم کے اندر اللہ اس کو نہیں رکھے۔ بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 1000 سال اور 2000 سال بھی جہنم پہ ہو گئے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ایمان والے کو ضرور باہر نکالے، اس کے اندر سے باہر ضرور ایمان والے کو نکالے۔ یہ تو وہ ہوں گے جو جہنم میں جانے کے بعد کچھ سزا بھگت کر جنت جائیں گے،
لیکن ایک اور ہوگا مجمع، وہ ہوگا بیچ میں اٹکا ہوا، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے اعراف کے نام سے، اصحاب الاعراف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جنت و جہنم کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اس انداز میں کیا ہے کہ ایک طرف جہنم ہوگی اور ایک طرف جنت ہوگی، اور دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی فصیل ہوگی، بہت بڑی آڑ ہوگی، حجاب جس کو بعض جگہوں میں کہا سور لہو باب، سور کہا، فصیل کے معنی آتے ہیں سور کے، اور حجاب کے معنی آتے ہیں بہت بڑی دیوار کے معنی آتے ہیں، رکاوٹ کے معنی آتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے درمیان ہوگی، بہت لمبی چوڑی، جیسے آپ نے پرانے قلعے دیکھے ہوں گے تو قلعوں کی جو فصیلیں ہوتی ہیں، قلعوں کی جو فصیلیں، اورنگ آباد شہر کو چاروں طرف سے فصیلیں گھیری ہوئی، اس لیے وہاں کے جو دروازے ہیں، ہم پڑھتے تھے تو وہاں کی فصیلیں دیکھتے تھے تو ہم ایسے گنتے تھے فصیل کی چوڑائی، فصیل کی چوڑائی میں ایسے آڑے میں اگر ہم لیٹے تو ہم 2 بچے سو سکتے تھے، ایسے سو سکتے ہیں، 10 12 15 فٹ کی چوڑان ہے اس میں سے، تو بہت مضبوط فصیلیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں شہروں کی حفاظت کے لیے۔ تو جہنم اور جنت کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک فصیل رکھی ہے جس کو قرآن میں حجاب بھی کہا ہے بعض جگہ اور سور کہا ہے بعض جگہ، ایک طرف جہنمی ہوں گے ایک طرف جنتی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فصیل کے اوپر کا جو حصہ ہے عرف، اس کی جمع ہے اعراف، اور اس کے معنی آتے ہیں بلندی کے، اوپر کے حصے کو اعراف کہتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو نہ جہنم میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے، اللہ ان کو اس کے اوپر کھڑے کر دے گا بیچ میں، یہ فصیل کے اوپر، اس کے بلندی پر۔ اسی فصیل کی بلندی کا نام اعراف ہے۔ قرآن کریم میں باضابطہ اعراف نام کی سورت ہے 8ویں پارے میں، سورۃ الاعراف، یہی وہ ہے جو فصیل کے اوپر کا بالائی حصہ ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ یہاں لوگ ہوں گے، یہ لوگ، ان کا تذکرہ تفصیل سے 8ویں پارے میں اللہ نے کیا ہے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، کہ جہنمی اور جنتیوں کے درمیان ایک فصیل ہوگی، اور اس فصیل کی بلندی پر وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کہ اعراف والے جہنمیوں کو بھی اور جنتیوں کو بھی ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہوں، کہ جہنمی جل رہے ہیں، قائلے ہو رہے ہیں، اور جنتیوں کے چہرے روشن ہیں۔ اور یہ اعراف والے، قرآن کریم کا میں ترجمہ سنا دیتا ہوں جو اعراف کے متعلق قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ پہلے جنت کی طرف رخ کر کے کہیں گے سلام علیکم، اور سلامتی ہو تم پر، جنت میں پہنچ گئے۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یہ خود جا نہیں سکتے، البتہ انہیں امید بہت ہوگی کہ ہمیں اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ اور وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب یہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مت کرنا، بیچ میں اٹکے ہوئے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہو رہے، تو ادھر مت ڈالنا ہمیں، امید ہے تو ہمیں ادھر ڈالے۔ اور ان جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے، یہی اعراف والے جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اے جہنمیوں، تم جن کو کہتے تھے کہ ان کو کچھ نہیں ملا، دنیا میں یہ بیکار زندگی گزار کے گئے اور یہ ایسے ہی رہ گئے، پیچھے رہ گئے، دیکھو تو صحیح آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ نہیں دی۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، تم ہی تھے جو قسمیں کھا کھا کر بولتے تھے ان کو نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آخرت میں کچھ ملا، تو دیکھو آج اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ جنت میں جاؤ، ہمیشہ مزے کرو۔ تو یہ ان کی گویا گفتگو ان دونوں سے ہوگی۔ ابن کثیر کی روایت کے مطابق بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعراف کے لوگوں کو بالآخر جنت میں داخل کر دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا۔ یہ اعراف میں کون لوگ ہوں گے؟ 2 روایتیں ہیں، اور بہت ساری روایتوں کا گویا میں خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے جو اکثر جگہ پر حدیث سے ملتی ہے، حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور اس اعراف میں رہنے والے کون ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہو جائیں گے، ایکول ہو جائیں گے، 50-50 پہ جو اٹک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے ایک نیکی لا لو، جنت کا فیصلہ، اور نہیں لا سکیں گے تو اللہ کہیں گے نہ، چلو تمہاری نیکیاں اتنی ہیں کہ تم جہنم میں نہیں جا سکتے، لیکن گناہ اتنے ہیں کہ تم جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اعراف میں کھڑے ہو جاؤ، ان کو اعراف میں کھڑا کر دیا جائے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس
اس شہید کو بھی اعراف میں کھڑا کرے گا جو اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر جہاد میں گیا تھا اور شہید ہو گیا. تو ماں باپ کی مرضی ناراضگی کی وجہ سے وہ جنت سے روک دیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکے. تو گویا وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال برابر ہو گئے، یعنی برابر ہو گئے، 50-50 پر جو آ گئے، اللہ ان کو اعراف میں رکھے گا اور پھر انہی کو بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ پیچھے سے جانے والوں کی وہ قسم ہوگی جو کچھ جہنم کی سزا بھگت کر جائے گی شفاعتوں پر، اللہ کے کرم پر اور اللہ کی ایک مٹھی کے ذریعے سے، اور کچھ وہ ہوں گے جو اعراف میں ہوں گے اٹکے ہوئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا. اس کے باوجود اب آپ غور کرو، اس کے باوجود جنت میں کچھ جگہ باقی رہ جائے گی. اس کے باوجود جنت میں جگہ باقی رہ جائے گی. اللہ ان کو کیا کرے گا ہم اس کو پھر انشاءاللہ بتاتے ہیں. سبحان اللہ.